جنہوں نے شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھی۔ مذہبی رواداری کے حوالے سے پاکستان کے حساس ترین ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی کی سیاست آخر تھی کیسی؟ پاکستان میں ضلع جھنگ کی کانسٹیٹوئنسی کو خونی حلقہ انتخاب کیوں کہا جاتا ہے؟ مولانا حق نواز کب کیسے الیکشن دنگل میں اترتے رہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیاست میں حصہ لینے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی کیریئر کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 37 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے جھنگ شہر سے 20 میل دور چھوٹے سے گاؤں میں ولی محمد نام کے ایک غریب کسان رہا کرتے تھے۔ جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے ولی محمد کھیتی باڑی تو کرتے ہی تھے، لیکن وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سراغ رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے تھے۔ سال 1952 میں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حق نواز رکھا گیا۔ حق نواز ابھی کم سن تھے کہ ان کی والدہ چل بسیں۔ اپنے گاؤں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حق نواز نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر درس نظامی کے لیے ضلع ملتان کے مدارس میں پڑھتے رہے۔ وہ زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی اور سیاسی تحریک کا حصہ رہے۔ تعلیم سے فراغت پر مولانا حق نواز جھنگ صدر کے ایک محلے کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے۔ جلد ہی ان کی پہچان ایک شعلہ بیاں مقرر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ مختلف شہروں میں جا کر تقریریں کیا کرتے۔ ان کے نام کے ساتھ جھنگوی لکھا جاتا، جو بعد میں مستقل ان کے نام سے جڑ گیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی اگرچہ خطیب اور واعظ تھے، لیکن ملک کے سیاسی حالات و واقعات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ نظریاتی طور پر ان کی پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی۔ دوستو، اگر آپ ضلع جھنگ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں ہمیشہ ہی سے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست پر گرفت رہی ہے، جو زیادہ تر اہل تشیع تھے۔ مولانا حق نواز چونکہ مکتب دیوبند کے مولوی تھے اور ان کے شیعوں کے ساتھ شدید نوعیت کے اختلافات تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ شیعہ سیاست دانوں کی طرف موڑا۔ وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم پر ایک اقلیتی فرقہ مسلط ہے اور ہم سنی اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی پاور میں نہیں ہیں۔ مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا۔ 80 کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان تھے اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ اس الیکشن میں مولانا نے بیگم عابدہ حسین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ان کے پاس اس وقت الیکشن لڑنے کے وسائل نہ تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود الیکشن لڑنے کی بجائے شیعہ امیدوار سیدہ عابدہ حسین کے مقابلے میں سنی امیدوار غلام احمد خان گادی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا جھنگوی اپنے امیدوار کی الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں چلاتے رہے، لیکن پھر بھی انہیں 25-26 ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست ہو گئی۔ یاد رہے کہ کئی بار رکن اسمبلی منتخب ہونے والے غلام احمد گادی 2018 کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے صوبائی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ خیر، مولانا حق نواز نے 6 ستمبر 1985 کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہد سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجمن سپاہ صحابہ نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یاد رہے کہ سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی 1993 میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور انہیں آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نے صوبائی وزیر بھی بنایا تھا۔
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت مختلف شہروں میں پھیلتی گئی۔ مولانا حق نواز کی تمام تر جدوجہد شیعہ سنی تفریق پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پنجاب کے اکثر اضلاع میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے نے مولانا حق نواز جھنگوی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ N68 جنگ میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ عابدہ حسین سے ٹکراؤ تھا۔ اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے تھے، میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا رہا ہوں۔ میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں، لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے۔ الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم عابدہ کے 47,374 ووٹوں کے مد مقابل مولانا حق نواز کے بیلٹ باکس میں 38,995 ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً 8,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے۔ اگرچہ مولانا الیکشن میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن اس دور کے سیاسی تجزیہ نگار اور آبزرورز اس بات پر حیران و پریشان تھے کہ یہ مولوی آخر اتنے ووٹ لے کیسے گیا۔ واضح رہے کہ 88 میں بیگم عابدہ حسین جھنگ کی 2 کانسٹیٹوئنسی سے کامیاب ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی والے حلقے کو اپنے پاس رکھا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے قبل میں نے بیگم سیدہ عابدہ حسین کا انٹرویو کیا تھا۔ جب میں نے ان سے مولانا حق نواز جھنگوی کے بارے میں بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1988 کے انتخابات میں آپ نے 2 حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا، دونوں میں ون کیا اور ممبر نیشنل اسمبلی بنی۔ کس کو شکست دینے میں آپ کو زیادہ مزہ آیا، مولانا رحمت اللہ کو یا مولانا حق نواز جھنگوی کو؟ مولانا رحمت اللہ ایک بے ضرر شخص تھے، جبکہ مولانا حق نواز بڑے خطرناک تھے اور فرقہ وارانہ سیاست کے بانی تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ مولانا حق نواز کو ہرانا جو تھا وہ میرے لیے زیادہ مقصود تھا۔ الیکشن ہار جانے کے باوجود بھی مولانا حق نواز کا پورے حلقے، خاص طور پر شہری علاقوں میں اثر و رسوخ تھا۔ معمولی جسامت، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے مولانا حق نواز جھنگوی الیکشن ہارنے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو کئی گنا تیز کر چکے تھے۔ ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں بالخصوص کئی مقدمات بنائے گئے۔ کبھی ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائی جاتی، کبھی زباں بندی، تو کبھی ان پر 16 MPO لگا دیا جاتا، تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے۔ مولانا جھنگوی کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جھنگ کا یہ مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، لہٰذا وہ خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس دیگ کو جلسہ گاہ کے قریب لایا گیا تو مولانا صاحب دیگ سے برآمد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی نے ضلع بہاولپور کے نواحی علاقے میں اپنے نظریاتی حریف رکن صوبائی اسمبلی میاں شاہ نواز پیرزادہ المعروف ڈبہ پیر کے علاقے میں تقریر کرنا تھی۔ ایک مخالف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ اگر مولوی حق نواز اس مرتبہ یہاں تقریر کرنے پہنچ آیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ پورے علاقے میں پولیس گشت کر رہی تھی اور تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ مولانا صاحب بھیس بدل کر پولیس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور سٹیج پر پہنچ جائے۔ جب وہ مائک پر آئے اور تقریر کرنے لگے تو مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ مولانا نے پوچھا کہ عوام طلاق ہو گئی کے نعرے کیوں لگا رہی ہے، تو انہیں ساری کہانی سنائی گئی تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ یاد رہے کہ میاں شاہ نواز پیرزادہ کو 1995 میں قتل کر دیا گیا تھا، جس پر مولانا اعظم طارق سمیت سپاہ صحابہ کی قیادت کو جیل بھی کاٹنا پڑی۔ شاہ نواز پیرزادہ کے بیٹے میاں ریاض حسین پیرزادہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نقوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی۔
मौलाना हक नवाज जंगवी पर अनगिनत मुकदमात दर्ज थे और वो 20 मरतबा पाबंद सलासल रहे। कई बार उन पर कातिलाना हमले भी हुए, लेकिन वो हमेशा बच निकले। 22 फरवरी 1990 की एक शाम जब मौलाना अपने घर से बाहर निकले ही थे कि उन पर एक शख्स ने अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दी। उन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते ही में उनका सफरे दुनिया इख्तिताम पजीर हो गया। याद रहे कि उस वक्त मौलाना जंगवी की उम्र 38 बरस थी। नमाज जनाजा के बाद उन्हें जामिया महमूदिया झंग में सपुर्द खाक कर दिया गया। सैयदा आबिदा हुसैन के मुताबिक मौलाना जंगवी के कत्ल के बाद झंग में शियों पर जमीन तंग कर दी गई और 80 से जायद शिया फिरका वाराना कशीदगी में मार दिए गए। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं मौलाना हक नवाज जंगवी की फातिहा ख्वानी के लिए उनके घर आना चाहती थी। मैंने पहले फ़ोन पर उनकी बेवा से बात करना चाही तो उन्होंने कहा कि तुम काफिर अपने घर में दुआ करो, मेरा भाई उसामा बिन लादेन मेरा ख्याल रखने के लिए काफ़ी है। आबिदा हुसैन लिखती हैं कि मैंने उसामा बिन लादेन का नाम पहली बार मौलाना हक नवाज जंगवी की बेवा से सुना था। मौलाना जंगवी के बाद उनके नायब मौलाना इसारुल कासमी 1990 के जनरल इलेक्शन में MNA बने। मौलाना कासमी के बाद सिपाही साहबा के मौलाना आजम तारिक 3 मरतबा MNA मुंतखब होते रहे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि 2016 के ज़िमनी इलेक्शन में मौलाना हक नवाज के साहबजादे मौलाना मसरूर नवाज जंगवी नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मजमूई वोटों से भी ज्यादा वोट लेकर MPA इलेक्ट हुए। इस वक्त भी जंग में मजहबी जमात सिपाही साहबा ही का MPA है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बेगम आबिदा हुसैन का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना इसारुल कासमी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और गुलाम हैदर वाई को जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्शन वॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।